میں وہ بدبخت عورت ہوں جس نے ایک خاندان اجاڑا ہے۔ میں اپنا نام پتہ نہیں بتاؤں گی۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد مجھے لڑکوں سے دوستی کرنے کی عادت ہو گئی۔ میرا ماں باپ ان پڑھ تھے، ان کو کچھ معلوم کہاں تھا۔ ایک لڑکے سے دوستی ہوئی، ہمارے محلے کا ہی تھا۔ اس سے ملنا ملانا ہوا، ہر حد سے گزر گئے، یہاں تک ممکن ہوا گناہ کرتی رہی۔ ایک کو چھوڑا، دوسرے سے دوستی کر لی۔ میری ماں کو ایک دن معلوم ہو گیا۔ انہوں نے میری شادی کا فیصلہ کیا۔ جس گھر میں بیاہی گئی تھی، میرا شوہر غریبی کا ستایا ہوا بچپن میں ہی باپ کا سایہ نہ رہا تھا۔ ماں نے مصیبتوں سے پالا تھا، کبھی لوگوں کے برتن دھو کر تو کبھی لوگوں کے جوتے پالش کر کے۔ میرا شوہر بے حد سادہ سا انسان تھا، وہ زمانے کے فریب نہیں جانتا تھا۔ میری ایک ہی نند تھی۔ میری اور نند کی شادی ایک دن کے وقفے سے ہوئی تھی۔ گھر میں ساس، شوہر اور ایک میں تھی۔ ساس نے مجھے اپنی بیٹی بنایا تھا، لیکن میں بدبخت عورت ہوں۔ میرا شوہر اینٹیں اٹھاتا، کبھی سر پہ ٹوکری اٹھاتا۔ وہ مزدور تھا، وہ نہ مجھے اچھا کہتا تھا نہ برا۔ وہ اپنی دنیا میں مست رہنے والا انسان تھا۔ اسے شرم آتی تھی مجھ سے بات کرتے ہوئے بھی۔ شروع میں میرے سامنے بیٹھ کر کھانا نہ کھاتا تھا۔ اس کی سادگی کا اندازہ کر لیں۔ میری ساس مجھے جو کہتی لا کر دیتی تھی، لیکن کیا کرتی، میں عادت سے مجبور ایک ذلیل ترین عورت تھی۔ مجھے خوشیاں راس کہاں تھیں، مجھے عزت کہاں قبول تھی۔ میں شر پھیلانے والی تھی، میں مکار تھی۔ آپ یہاں عورت کو اتنا خوبصورت لکھتے ہیں نا، وہیں پہ مجھ جیسی بھی بد نسلی عورت ہیں جو آشیانہ جلا کر روتی ہیں۔ میں پارلر بنانا چاہتی تھی، میں نے بیوٹی پارلر کا کام کیا ہوا تھا۔ ساس نے منع کیا، لیکن جب اپنے شوہر سے بات کی تو اس نے کہا بنا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کام چلنے لگا۔ پھر میری گندی عادت مجھے مجبور کرنے لگی۔ میں شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی بہر منہ مارنے لگی۔ شوہر مجھے باہوں میں لے کر کہتا تم تھک جاتی ہو، چھوڑ دو پارلر جانا۔ میں دل میں دھنس چکی تھی۔ میرا دوست رات کو مجھے ملنے کی ضد کرتا، میں انکار کر دیتی۔ پھر میں گناہ کو قبول کیا۔ میں اپنی ساس اور شوہر کو نیند کی گولیاں دینے لگی۔ وہ سو جاتے اور میں اپنے دوست کے ساتھ گناہ کرتی۔ ساس دل کی مریضہ تھی، شاید ایک دن گولی کا ری ایکشن ہوا، وہ تڑپ کر مر گئی۔ سوچا پارلر چھوڑ دوں، لیکن بے چینی ہوتی گھر میں رہنے سے۔ شوہر مزدوری کرتا، گھر آتا، کھانا کھا کر سو جاتا۔ وہ مجھے پارلر چھوڑنے کا کہنے لگا، میں اسے نیند کی گولیاں کھلانے لگی۔ میں 2 بار حاملہ ہوئی، دونوں بار ابارش کروا دیا۔ میں خوش ہوتی، وہ سویا رہتا ہے، مجھے روکتا ٹوکتا نہیں۔ میں دوسروں کے گھر دلہن تیار کرنے جاتی، وہاں کون جانتا تھا کہ اس کو زہر دینے والی اس کی ہم سفر ہی ہے۔ پھر ایک دن وہ خون کی الٹیاں کرنے لگا۔ میں اسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا آپ کا شوہر نشہ آور کچھ لیتا ہے جو زہر بن چکا ہے اس کے خون میں، اس کے علاج کے لیے بہت پیسہ لگے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا اسے کیا ہوا ہے۔ اس رات وہ میری گود میں سر رکھ کر بچوں کی طرح رو رہا تھا، میرا ہاتھ بار بار چوم رہا تھا، کہہ رہا تھا مجھے بچا لو، مجھے جینا ہے۔ وہ موت کی طرف بڑھ رہا تھا، میرا ضمیر زندہ ہو رہا تھا۔ میں نے کیا ظلم کیا تھا۔ اس نے پانی مانگا، میں نے گلاس اس کے منہ کے ساتھ لگایا، وہ بے جان ہو گیا۔ میری باہوں میں وہ دم توڑ گیا۔ مجھے وحشت ہونے لگی خود سے۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ مجھ سے پوچھا گیا اس کے مرنے کی وجہ، تو میں بدبخت نے الزام لگایا وہ نشہ کرتا تھا۔ میں 2 لوگوں کی قاتل ہوں۔ عورت مجھ جیسی ظالم، بدکار، بد نسل عورت مجھ جیسی بھی ہوتی ہے فارس، جو لوگوں کے گھر ہی جلا سکتی تھی۔ عورت مجھ جیسی بھی ہوتی، سینے سے لگانے والے کو برباد کر دیتی۔ یہاں زمانے میں اور بھی لاکھوں دکھ درد میں، وہاں مجھ جیسی عورتیں اپنی بدبختی پہ کسی کو موت کے منہ میں سلا دیتی ہیں۔ وہ مسکراتا ہوا چہرہ مجھے یاد ہے جو میرے سامنے کھانا کھانے سے شرماتا تھا۔ ہاں اب میرا کوئی پارلر نہیں ہے، ہاں آج کوئی میرا نہیں ہے۔ میں کینسر کے عذاب میں مبتلا ہوں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں بلڈ کینسر ہے۔ بھائی مجھے دارالامان چھوڑ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرا علاج نہیں کروا سکتے، مجھے بہت درد ہوتا ہے۔
مجھے بند کمرے میں جہاں کوئی میری چیخیں نہ سنے، میرا جسم ہڈیوں کا پنجر بن چکا ہے۔ موت مانگتی ہوں لیکن موت بھی نہیں آتی۔ اللہ نے میرے گناہوں کو سزا دے دی ہے۔ نماز پڑھتی ہوں کہ شاید میں بخشی جاؤں۔ میں اپنی ان بہنوں کو بتانا چاہتی جو بھائی کو بھائی سے دور کر دیتی ہیں، جو ماں کو بیٹے سے دور کر دیتی ہیں، جو بوڑھے ساس سسر کو اولاد سے دور کر دیتی ہیں، جو گھروں میں تماشا لگائے رکھتی ہیں۔ انجام بہت دردناک ہوتا ہے کہ جوانی جب ڈل جاتی پھر مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے۔ سب پڑھنے والے دعا کریں اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ عورتیں جو میری راہ پر ہیں، جو غیر مردوں میں رہ کر خوش ہوتی ہیں، ان کے لیے میری زندگی عبرت کا نشانہ ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ میری تمام بہنوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔